یہ مقدمہ جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید اس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے، اس کے کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کو کیوں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور یہ کون سا مقدمہ ہے؟ یہ مقدمہ ہے جب اسلام آباد میں ECP یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف ایک PTI نے احتجاج کیا۔ اس جو احتجاج ہے اس کے نتیجے میں یہ مقدمہ درج ہوا، جس میں ATC کی یعنی اینٹی ٹیررزم دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کی گئیں۔ تو اس کی مقدمہ کی متعدد سماعتیں ہیئرنگز ہوتی رہیں اسلام آباد میں، اور جو عمران خان صاحب کے وکلاء تھے وہ استدعا کرتے رہے، ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی اس سے استثناء کی، تو ان کو وہ استثناء جو ہے وہ گرانٹ کیا جاتا رہا۔ بالآخر کورٹ نے اصرار کیا، اسلام آباد کی دہشت گردی کی عدالت نے، کہ ان کو پیش کیا جائے۔ وہ پیش نہ ہوئے، جس کے اوپر یہ ضمانت ریجیکٹ ہو گئی۔ اب جب ضمانت ریجیکٹ ہو جاتی ہے کسی کی اور اس کے خلاف کوئی مقدمہ ہو، تو ظاہر ہے پھر اس کو شامل تفتیش ہونا ہوتا ہے، اور اگر ضمانت نہ ہو تو اس کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جاتی ہے۔ یہ ایک قانون کے مطابق ایک روٹین کی کارروائی ہے عام آدمی کے لیے، لیکن یہاں چونکہ عمران خان صاحب عام آدمی نہیں ہیں، ان کی فین فالوئنگ بھی ہے اور سابق پرائم منسٹر بھی ہیں، اور یہ جو فین فالوئنگ ہے یہ میرے خیال ہے ان کی بطور پرائم منسٹر، سابق پرائم منسٹر شاید نہیں ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ ساری جو جماعتیں مل کے گورنمنٹ کر رہی ہیں، حکومت کر رہی ہیں، جس کو PDM کہتے ہیں، یہ ان کی نفرت کی وجہ بھی ہے، اور ان کے خلاف جو ایک ایلیمنٹ ہے، جو انہوں نے وعدے کیے، جو انہوں نے قوم کے ساتھ کمٹمنٹس کیں اور ان کو وائلیٹ کیا، اور ان کے خلاف جو انہوں نے ایکٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا رجحان جو ہے وہ عمران خان کی طرف ہے۔ چونکہ جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، بطور پرائم منسٹر انہوں نے جو پرفارم کیا وہ کوئی قابل قدر نہیں ہے، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی کارکردگی بھی مایوس کن رہی، اس سے بھی لوگ خوش نہیں تھے۔ لیکن چونکہ ان کی کارکردگی، یہ جو اب موجودہ لوگ، جو موجودہ پارٹیاں ہیں، یہ جو حکومت میں ہیں، ان کی کارکردگی چونکہ ورس رہی ہے، یعنی جو ان کی اگر بدتر تھی تو ان کی موجودہ PDM کی جو کارکردگی ہے یہ بدترین رہی ہے۔ اسٹیٹ اوے یعنی جس وقت نکالا گیا تھا عمران خان کو، اگر یہ ان سے بہتر پرفارم کرتے تو یقیناً پھر عوام کا جو ٹلٹ ہے وہ موجودہ حکومت کی طرف یا جو پارٹیاں ہیں PDM کی طرف ہوتا۔ تو یہ جو محبت ہے عمران خان کے ساتھ، یہ اس لیے ہے کہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی متبادل قیادت نہیں ہے، تو لوگ اپنی سروائیول کی خاطر عمران خان کی طرف ہیں۔ اور وہاں پر زمان پارک میں ایک وہاں پر اجتماع کا سماں ہے، وہاں پر لوگ جمع ہیں، اور رپورٹڈلی کہ لوگ جو ہے وہ ریزسٹنس کے لیے موجود ہیں، کہ اگر ان کو گرفتار کرنے کی کوئی کوشش کی گئی تو لوگ جو ہے وہ ریزسٹ کریں گے۔ اب جو ہے دیکھیے کہ اس کے بعد جب اسلام آباد میں یہ ضمانت خارج ہوئی عمران خان صاحب کی، تو جو قانونی ٹیم تھی عمران خان صاحب کی، جو قانون کے ماہرین تھے، وکلاء صاحبان تھے، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ چونکہ عمران خان صاحب لاہور میں ہیں تو لہٰذا ان کی پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ سیک کی جائے لاہور ہائی کورٹ سے۔ تو انہوں نے یہاں پر ایک درخواست جو ہے وہ فائل کی فار دی پروٹیکٹیو بیل آف عمران خان صاحب۔ اب پروٹیکٹیو بیل کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکٹیو بیل ہوتی ہے کہ اگر
کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں کورٹ آف لا کے سامنے، لیکن مجھے وہاں تک جاتے ہوئے کورٹ میں یا کورٹ میں پہنچنے سے پہلے یہ خطرہ ہے کہ کہیں مجھے پولیس گرفتار نہ کر لے، تو مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے تاکہ میں متعلقہ کورٹ کو اپروچ کر سکوں اور فائل کر سکوں اپنی درخواست ضمانت اور ضمانت حاصل کر سکوں۔ یہ اس لیے ہوتی ہے، یعنی ایک حفاظتی ضمانت ہے۔ اب چونکہ کورٹ جس میں پیش ہونا ہے عمران خان صاحب نے، وہ اسلام آباد میں ہے، دہشت گردی کی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا ہے، اور وہ مقیم جو ہیں وہ لاہور رضوان پارک میں ہیں، تو انہوں نے چونکہ وہاں جانا ہے تو راستے میں ہو سکتا ہے کہ پولیس کہیں راستے میں انہیں گرفتار کر لے، اس لیے انہوں نے فائل کر دی یہاں پر۔ اب جب یہاں ضمانت فائل ہوئی تو سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ جناب پٹیشنر جو ہے وہ خود پیش ہو۔ عدالت نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس کے اوپر اس وقت تک درخواست کے اوپر ضمانت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ پٹیشنر خود، یعنی عمران خان صاحب خود عدالت میں پیش نہ ہوں۔ اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ بضد رہی کہ وہ پیش ہوں۔ وکلاء جو ہے وہ بار بار درخواست کرتے رہے جی کہ ان کو پیشی سے استثناء دیا جائے، وہ علیل ہیں اور اس قابل نہیں ہیں کہ وہ عدالت کے روبرو وہ فزیکلی اپنی پریزنس شو کر سکیں۔ کہ یہاں پر اگر آپ انالیسس کریں حالات کا اور واقعات کا تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ پٹیشنر اس میں جو ضمانت کی درخواست کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو مجھے حفاظتی ضمانت دی جائے اس وقت تک جب تک میں وہاں پہنچ نہ جاؤں۔ تو وہ پہنچنا چاہتا ہے، سرنڈر کرنا چاہتا ہے، ایک طرف یہ موقف ہے، اور دوسری طرف وہ کورٹ میں پیش، لوکل کورٹ میں یہ نہیں پیش ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری طبیعت ناساز ہے، وہ جو ان کو زخم آئے ہیں، جو ان کے اوپر حملہ ہوا، وہ ابھی ریکوری مکمل نہیں ہوئی، تو اس لیے ڈاکٹر ان کو الاؤ نہیں کرتے۔ اب ان کے موقف میں یہاں تضاد ہے، یہ کہہ رہے ہیں اس درخواست میں کہ اسلام آباد کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اس لیے یہاں پر انہیں پروٹیکٹیو بیل کی ضرورت ہے، اور جبکہ یہاں کورٹ میں وہ کہتے ہیں جی کہ میں پیش نہیں ہو سکتا چونکہ میں علیل ہوں، میری پوری جو میرے انجریز ہیں ان کی ریکوری نہیں ہوئی۔ تو یہاں کنٹراڈکٹ کر گیا ان کا موقف۔ آپ اگر بیک گراؤنڈ میں اس کو باریک بینی سے اس کا مشاہدہ کریں اور جائزہ لیں کہ وہ ملزم جو اسلام آباد میں پیش ہونا چاہتا ہے اور حفاظتی ضمانت لینا چاہتا ہے کہ میں یہاں سے وہاں جاتے ہوئے مجھے کہیں پولیس جو ہے اس دوران انٹرسپٹ کر کے مجھے گرفتار نہ کر لے، یہ اس کو خدشہ ہے، لیکن وہ لوکل جو کورٹ ہے جو ان کے اپنے شہر میں ہارڈلی 10 منٹ 5 منٹ کی ڈرائیو پر، وہاں وہ پیش نہیں ہو رہے، تو اس وجہ سے یہ ان کا موقف جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا گیا۔ عدالت نے بار بار اصرار کیا، ان کو ٹائم دیتے رہے، ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، پھر بینچ بن گیا اور ڈی بی بنی، 2 جج صاحبان نے سماعت کی اور وہ مصر رہے کہ پیش ہوں عمران خان صاحب، لیکن وہ پیش نہ ہوئے۔ الٹیمیٹلی وہ درخواست ان کی خارج ہو گئی۔ اب چونکہ یہاں بھی درخواست خارج ہو گئی ہے ان کی اور ضمانت پر وہ ہے نہیں، تو اس لیے قانون کا تقاضا جو ہے وہ تو جنرلی یہی ہے کہ اگر کوئی ایکیوزڈ ہو، اس کے خلاف مقدمہ موجود ہو تو اس کو گرفتار کرے گی پولیس اور اس کو تفتیش میں شامل کرے گی۔ تو اب چونکہ ان کے پاس بیل نہیں ہے تو لہٰذا یہ خدشہ موجود ہے کہ شاید پولیس گرفتار کرے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کمزور جو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کا، اس میں یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے اگینسٹ عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے، جو ان کی پالیسیاں ہیں، جس قدر کر کے مینی فولڈ مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے اور لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور کم ہوئی ہے،
اس کے اگینسٹ جو ریئیکشن ہے پبلک کا، اس کی یہ ایک ادنا سی مثال دیکھی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر ریزسٹنس کا خطرہ ہے، تو اس لیے بظاہر یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا کہ یہ سکسیڈ کریں، کامیاب ہو سکیں کہ وہ ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ انتقاماً اگر ایگریسولی یوز آف فورس کریں گے، ایکسیسو یوز آف فورس، تو پھر گڑبڑ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ بالکل ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ قانون کے مطابق چلیں تو پھر جو ہے جو لائبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ دوسری طرف شفٹ ہو جاتی ہے، اور شفٹ کرنی چاہیے۔ اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی بجائے آپ جو ہے قانون کے مطابق اس کی کارروائی کریں کہ وہ شامل تفتیش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ہوتے ہیں تو آپ اپنی کارروائی فردر جو ہے اس کو آگے بڑھا دیں۔ آئی ہوپ دس ہیلپس۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔